الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ تحقیق جن لوگوں نے کفر اپنا لیا برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں۔ مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پہ پردے ہیں اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ عزیزان محترم، قرآن کریم میں ابتدا سے آخر تک عادت اللہ یہی ہے کہ جب اللہ پاک اہل ایمان کے ذکر فرماتے ہیں اور وہ ان کے ساتھ ان کا دنیاوی اخروی انجام ضرور ذکر کرتے ہیں، اور جب کفار کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کا بھی دنیاوی اور اخروی انجام ذکر کیا جاتا ہے۔ ان دو آیتوں میں کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ان کافروں کا ذکر ہے جو کفر اور عناد کے اندر حد سے بڑھ گئے تھے، اتنا آگے نکل گئے کہ ہدایت اور ایمان کی جو استعداد اور صلاحیت تھی وہ بھی کھو بیٹھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو دنیا میں انسان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، فرمایا وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، فرمایا اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں، کیونکہ کافر کے گھر میں پیدا ہوا، ماں باپ کو حالت کفر میں دیکھا تو بچے نے بھی اسی لائن کو اپنا لیا۔ ماں باپ یہودی ہیں تو بیٹے نے یہودیت کی لائن لے لی، ماں باپ نصرانی ہیں تو بیٹا اسی ڈگر میں چل پڑا۔ تو ماں باپ اس کی ہدایت اور ضلالت اور کفر کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب ہے۔ ہم اور آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان اور مومن ماں باپ کے گھر پیدا کیا ہے۔ اس پر اللہ کا ہم جتنا شکریہ ادا کریں نہیں کر سکتے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، توجہ فرمائیں ذرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا میں انسان چار طرح کے ہوتے ہیں۔ دنیا میں انسان چار طرح کے آتے ہیں۔ فرمایا یولد مومنا ویحیا مومنا ویموت مومنا، پیدا ہوئے تو ایمان کی حالت میں، زندگی گزاری تو ایمان کی حالت میں، موت آئی تو ایمان کی حالت میں۔ یہ دنیا میں سب سے خوش نصیب ترین انسان ہے۔ دوسرا شخص فرمایا یولد مومنا یولد کافرا ویحیا کافرا ویموت کافرا، پیدا بھی کفر پہ ہوا، ماں باپ کافر ہیں، وہ بھی کفر پہ پیدا ہوا، زندگی بھی کفر پہ گزاری، موت بھی کفر پہ آ گئی۔ تیسرا شخص فرمایا یولد کافرا ویحیا کافرا ویموت مومنا، پیدا کفر پہ ہوا، زندگی کفر پہ گزاری، موت ایمان پہ آ گئی، یہ بہت بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ چوتھا شخص فرمایا یولد مومنا ویحیا مومنا ویموت کافرا، پیدا ایمان پر ہوا، زندگی ایمان پہ گزاری، موت کفر پہ آ گئی، خاتمہ کفر پہ ہو گیا۔ فرمایا یہ سب سے بدترین انسان ہے۔ اب ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں تقریباً سب مومن ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے ہیں، ایک حالت گزر گئی، دوسری زندگی گزار رہے ہیں، کسی نے 40 سال گزاری ہے، کسی نے 20، کسی نے 25، کسی نے 30، کسی نے 50، 60 سال ایمان پہ گزر رہی ہے۔ شکر کرو اور فکر کرو کہ خاتمہ بھی ایمان پر ہو جائے، فکر کریں کہ خاتمہ بھی ایمان پر ہو جائے۔ اگر خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو ہم سرخرو ہیں، واللہ العظیم سرخرو ہیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا مدار آخری انجام اور خاتمے پہ ہوتا ہے۔
خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو سمجھو سارا کچھ زندگی کے اعمال آپ کے قابل قبول ہیں، ایمان بھی قبول، عمل بھی قبول۔ اگر خاتمہ کفر پہ ہو گیا معاذ اللہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی، زندگی کا سارا عمل باطل۔ اس لیے ہمیں آخری انجام کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ آخری حالت بھی اسی ایمان والی حالت میں نصیب فرما دے۔ بہرحال جن معاندین کفار کا تذکرہ ہے ان آیات میں، انہوں نے اپنی استعدادیں خود ہی تباہ کی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق خبر دی۔ اے میرے پیغمبر، ایک قسم کے حضور کو تسلی بھی ہے کہ آپ ان معاندین کو جب دعوت دیتے ہیں، اگر آپ کی دعوت کے نتیجہ میں وہ ایمان نہیں لاتے تو آپ فکر مند نہ ہوں، پریشان اور غمگین نہ ہوں۔ کیوں؟ لا یؤمنون، وہ ایمان لا سکتے نہیں۔ اب کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے کہ جب اللہ نے خبر دے دی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر اللہ کی خبر تو یقیناً سچی ہوگی، تو پھر سمجھو وہ تو مجبور ہوئے، پھر ان کے لیے عذاب کہے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ نے جب خبر دے دی کہ ہم لا یؤمنون، آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ کی خبر تو 100% سچی ہونی ہے۔ اب جب وہ ایمان نہیں لاتے، حالت کفر پہ مرتے ہیں، تو پھر سمجھو وہ مجبور ہیں، پھر ان کے لیے عذاب کہے گا، سزا کہے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جناب اللہ کی یہ خبر دینا رسول اللہ کو ان کی استعداد ایمان یا ایمان کی بربادی، اس کا یہ اللہ کی خبر سبب نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک مریض لایا جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، اب اس کی مرض اتنی شدت کی ہے کہ مریض کی نوعیت دیکھ کر ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ مر جائے گا کسی بیماری میں، اس نے نہیں بچنا۔ اب واقعہ وہ مریض مر گیا۔ اب میت کے ورثاء کہیں کہ جناب ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ مر جائے گا اس لیے مر گیا ہے، اگر ڈاکٹر نہ کہتا تو یہ نہ مرتا۔ کیا یہ عقل والی بات ہے؟ وہ اپنی بیماری کی نوعیت کی وجہ سے مرا ہے، ڈاکٹر نے علامات و قرائن کو دیکھ کر ایک خبر دی ہے۔ بعین یہی سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار کی حالت اور ہٹ درمی کو دیکھ کر حضور کو یہ خبر دی کہ یہ اتنے ضدی ہیں کہ آپ کی تبلیغ، آپ کی دعوت پر یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ تو یہ علامہ الغیوب ہے، ماضی حال و استقبال کے سارے علوم کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم غیب سے مخفی نہیں ہے، اس لیے اس نے خبر دے دی۔ لہذا اس اعتبار سے وہ مجبور نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اپنے اختیار کے ساتھ اس کفر کے راستے کو اختیار کیا ہے اور اس انجام پہ پہنچے ہیں کہ جناب وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ایک اور بات سمجھیں، کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دنیا ہے دار العمل اور آخرت ہے دار الجزا۔ اعمال کا اصل بدلہ اور جزا تو آخرت میں ملنی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی بعض احوال میں کچھ بدلہ اور جزا اس دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی جب حد سے گزرتا ہے کفر کے اندر یا اللہ کی نافرمانی اور معصیت کے اندر، تو اللہ دنیا میں یہ سزا دیتے ہیں کہ اس سے ہدایت اور ایمان کی توفیق سلب کر لیتے ہیں۔ ہدایت کی توفیق سلب ہوتی ہے دنیا میں۔ جب ہدایت کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اب نہ کان کے ذریعے سے وہ حق بات سننے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، نہ آنکھ کے ساتھ حقائق کو دیکھنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، نہ عقل کے اعتبار سے ان حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا ہدایت کے جتنے اسباب ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پہ پردے ڈال دیتے ہیں، جس طرح اس آیت میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب وہ ہدایت کے متعلق سوچ نہیں سکتے۔ کانوں پہ مہر لگا دی کہ اب ہدایت کی بات کو سننا گوارا نہیں کرتے، اور آنکھوں پر پردے ہیں کہ حقائق اشیاء کو دیکھ نہیں سکتے کہ دیکھ کر اللہ کو پہچانیں، اس کی توحید اور معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو جب اسباب ہدایت سارے ان کے لیے منجمد ہو گئے، اب ان کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ اس لیے میرے دوستو، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک انسان دنیا میں جب گناہ کرتا ہے، توجہ سے سننا ذرا، فرمایا جب گناہ کیا تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ۔ اب وہ سیاہ نقطہ کیسے دور ہو؟ فرمایا کہ اگر وہ انسان توبہ کر لے تو وہ دل کا سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ اگر توبہ کی طرف نہ آئے
اور گناہ کر لیا، فرمایا دل پہ اور سیاہ نقطہ لگ گیا، اور گناہ کر لیا، گناہ بڑھتے چلے گئے اور دل پر وہ سیاہ نقطے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ گناہ کی کثرت کی وجہ سے دل بالکل سیاہ ہو گیا۔ اب قرآن کریم نے بھی اس کو ایک مقام پر ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا بل ران، قرآن کریم اس سیاہی کو، اس داغ کو ران کہہ کر تعبیر فرما رہے ہیں، کلا بل ران علی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے قلوب پر وہ زنگ یا وہ سیاہ نقطہ لگاتے ہیں، ما کانوا یکسبون، یہ نتیجہ ہوتا ہے ان کے عمل بد کا، عمل بد کا۔ اب کیا ہوتا ہے، توجہ کرنا ذرا، اگر کافر یہ اعمال کرتا ہے تو اس سے ہدایت اور ایمان کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اور وہ ہدایت سے محروم ہو کر حالت کفر میں مرتا ہے۔ اگر مومن گناہ کی کثرت کرے، ایمان تو ہے لیکن گناہ کرتا رہا، نیکی کی طرف نہ آیا، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، یہ جو مومنین کی صفات ہوئی ہیں کوئی اس پہ بظاہر موجود نہیں، صرف ایمان والی کیفیت موجود ہے، اس کے علاوہ عمل کوئی نہیں ہے۔ اب دل زنگالود ہو گیا، جب دل زنگالود ہو گیا، قرآن کریم نے اس کو سورہ بقرہ کے ایک اور مقام پر تعبیر فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء۔ قرآن نے اس زنگالود دل کو پتھر کے ساتھ تشبیہ دی ہے، پھر فرمایا کہ پتھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ پھٹتا ہے تو اس سے پانی نکلتا ہے، اللہ کے خوف سے پتھر بھی پھٹ جاتا ہے، لیکن فرمایا اس قساوت قلبی جو ہے یہ اس سخت پتھر سے بھی زیادہ بری ہے۔ اب مومن کو سزا کیا ملتی ہے؟ مومن گناہ گار کو سزا یہ ملتی ہے کہ اگر وہ ایمان کی توفیق کی بنیاد پر اعمال خیر کی طرف راغب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے اس کو توبہ کرنے کی توفیق سلب کر لیتے ہیں، وہ گناہ گار مرتا ہے۔ اب جب گناہوں کی حالت میں مرا، ایمان تو ہے لیکن ان گناہوں کی وجہ سے آخرت میں ایمان کی وجہ سے جو جنت کا دخول اولی مومن کے لیے مستحق، اس کا مستحق ہوتا مومن، اب ان گناہوں کی وجہ سے، گناہوں سے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت کا دخول اولی نہیں ملے گا۔ اب قرآن اور شریعت کے اصول کے مطابق وہ پہلے جہنم میں جائے گا، اس کی سزا بھگتے گا، اللہ کی جتنی مشیت ہوگی، گناہوں کی جتنی کثرت ہوگی، جتنے جرائم ہوں گے ان جرائم کے مطابق سزا ہوگی، اس سزا کے بعد پاک صاف ہو کر ایمان ہے تو ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکل کے جنت میں جائے گا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اس چیز کی فکر کریں۔ ان کفار کا آخری نتیجہ قرآن نے ذکر کیا، دو نتیجے، ایک دنیاوی اور ایک اخروی۔ دنیاوی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان اسباب ہدایت پہ مہر لگا دی، اب ان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اخروی نتیجہ یہ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ ان کے لیے آخرت کا سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر کامل استقامت نصیب فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے ہر وقت توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل سے انشاءاللہ فجر کی نماز 6:30 بجے ادا کی جائے گی۔